کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے ایونٹس، بڑے بڑے انسیڈنٹس اور بڑے بڑے واقعات جو کہ ریجن کے اندر رونما ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان بڑے واقعات کے درمیان کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جن کو اگر آپ لارجر پکچر میں ساتھ ملا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو بلیو نہیں ہو رہا ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. مطلب ان کی جو اتھینٹسٹی ہے اس پہ پہلی نظر میں سنتے ہوئے آپ کو بلیو نہیں ہو رہا ہوتا. اس کا میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں. ان دنوں آپ دیکھیے کہ اسرائیل کی جو جنگ چل رہی ہے فلسطین کے ساتھ، اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے بھرپور ان کا ساتھ دیا، ان کی سپورٹ کی. امریکہ نے فلسطینی ریاست کو مکمل یونائٹڈ نیشنز کے اندر حقوق دینے والی قرارداد کو ویٹو کیا. امریکہ نے حال ہی میں 1-2 روز پہلے ان کے لیے کوئی $26 ارب کا ایڈ پیکج منظور کیا. لیکن ان بڑی بڑی خبروں کے ساتھ اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسرائیلی فوج کے ایک حصے کے اوپر امریکہ نے سینکشنز لگا دی ہیں، پابندی لگا دی ہے، تو کیا آپ بلیو کریں گے؟ آپ کو یہ دونوں خبریں کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھ رہی نا، کہ ایک طرف ملٹری اسسٹنس بھی امریکہ دے رہا ہے اور ایڈ بھی ان کو دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے ان کے لیے، دوسری طرف انہی کی فوج کے ایک حصے پہ بین لگا رہا ہے. تو یہ دونوں خبریں سننے میں آپ کو الگ الگ لگ رہی ہیں، لیکن ایسا ہوا ہے. امریکہ نے اسرائیل کی فوج کے ایک حصے کے اوپر سینکشنز لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ کبھی بھی 1-2 روز کے اندر وہاں سے آ سکتی ہے، واشنگٹن کے اندر سے. اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اس پہ میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا ریفرنس آپ کو دکھا دوں. المانیٹور خبر لگا رہا ہے، یہ مڈل ایسٹ کا بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، کہ انسائیڈ نیتزیا یہودا بٹالین Israel's army unit bracing for US sanctions. In an unprecedented move, the Biden administration is set to sanction the Netzia Yehudia battalion, which is accused of violating the human rights of West Bank Palestinians. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بلا ہے، نیتزیا یہودیہ بٹالین یہ کیا ہے؟ اور ویسٹ بینک کے اندر تو ویسے ہی اسرائیلی فوج قتل و غارت مچاتی رہتی ہے، اور وہاں پر ان کے اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں کہ یہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو انہی کے اوپر امریکہ کیوں سینکشنز لگا رہا ہے؟ تو کہانی کچھ یوں ہے مترو، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے کہ یہ جو ان کی پرٹیکولر بٹالین ہے نیتزیا یہودا، یہ ویسے تو 1990s کے اینڈ میں بنی تھی، غالباً 1999 میں، لیکن یہ تب سے لے کر ویسٹ بینک کے اندر ہی ڈپلائیڈ رہتی ہے. اور 2022 کے اندر کیا ہوا کہ اس بٹالین کے کچھ سولجرز نے، جو کہ وہاں پر لوکل جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ ویسے بھی لڑتے رہتے ہیں سارا سال، تو 2022 میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک فلسطینی جس کا نام غالباً عمر تھا، اس کو انہوں نے پکڑ کے اس کی ہاتھ پاؤں باندھ کے، اس کے منہ پہ اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، تو فریزنگ کنڈیشنز تھی وہاں پر، مطلب مائنس سے بھی زیادہ نیچے ٹیمپریچر تھا، تو وہاں کسی جگہ پہ یہ اس کو باندھ کے اور چھوڑ دیا ایسے ہی انہوں نے. تو وہ بندہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ غالباً جاں بحق ہو گیا. تو اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ آگے چل کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بندہ فلسطینی نہیں تھا، بیسیکلی وہ امریکن تھا، امریکی شہری تھا. اس کے ساتھ انہوں نے یہ حرکت کر دی. اب اس کے بعد انکوائریاں ہوتی ہیں، انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں، اور جو لوگ ملوث تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ ڈسپلنری ایکشن سارا کچھ ہوا، لیکن امریکہ ان کے اوپر سینکشنز لگا رہا ہے. اب یہ جو بٹالین ہے نا، یہ اسپیشل قسم کی بٹالین ہے. یہ ہے کیا بلا؟ اصل میں 1999 میں اسرائیل کے اندر ایک الٹرا آرتھوڈاکس یہودی کمیونٹی رہتی ہے، الٹرا آرتھوڈاکس، اور یہ باقی یہودیوں سے تھوڑا سا مختلف ہیں. یہ اسرائیل کی فوج میں کام نہیں کرتے. اسرائیل کی فوج میں تو کیا، یہ ویسے ہی سوسائٹی سے الگ تھلگ رہتے ہیں. تو ان کو فوج کے اندر، کیونکہ باقی سب کے اوپر اسرائیل کے اندر فوج میں کام کرنا لازمی ہوتا ہے، جو بھی انڈیویجول ہوتے، چاہے مرد ہو عورت ہو، جب مینڈیٹری ایج تک پہنچتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہوتا ہے فوج کی ٹریننگ لیں. تو یہ لوگ نہیں جا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کا مذہبی عقیدہ، جس پہ بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، ان کا مذہبی عقیدہ جو ہے وہ ان کو منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ کریں. تو ان کے لیے ایک خاص قسم کی بٹالین بنائی گئی تھی، یہ والی. اور پھر ان کے کچھ لوگ جو ہے بہت تھوڑے، مطلب ان کی آبادی کے تناسب سے بھی دیکھیں گے بہت ہی تھوڑے ہیں، اتنے تھوڑے کہ اس بٹالین کے جو ٹاپ کی رینکس ہیں وہ خالی کی خالی رہتی ہیں. مطلب سرٹن ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کے اندر گیا اس کمیونٹی کا، وہ ٹاپ کی رینک پہ پہنچے گا ہی پہنچے گا، کیونکہ اوپر کی سیٹیں ویسے ہی خالی ہوتی ہیں، وہاں تک پروموشن لے کر کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے. تو یہ کمیونٹی بہت کم اس طرح فوج میں جاتی ہے اور وہاں پر سرو کرتی ہے.
تو ان کے لیے خاص طور پر یہ والی بٹالین بنائی گئی تھی. اب یہ جو الٹرا آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بات کرتا رہا ہوں پہلے بھی کئی ایپیسوڈز کے اندر. یہ موومنٹ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ 200-300 سال پہلے ہی صرف یہ ایسٹرن یورپ کے اندر کہیں وجود میں آئی. ان کے عقائد و نظریات بھی تھوڑے سے سننے میں آپ کو عجیب لگیں گے. مثال کے طور پر یہ لوگ دنیا سے الگ تھلگ ہوتے ہیں, بالکل اتنے الگ تھلگ ہوتے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کے استعمال کو گناہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ استعمال نہیں کی جانی چاہیے. اسٹرکٹلی الاؤڈ نہیں ہے انٹرنیٹ کا استعمال, کیونکہ وہ کہتے ہیں جب انٹرنیٹ استعمال کریں گے تو خراب ہوں گے, اپنے روٹ سے دور ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے سیکولرز کے ساتھ مل کے تو باقیوں کے ساتھ مل کے ان کا برین واش بھی ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جو لوگ آفیسز میں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں یا جن کو اپنے کام یا بزنس کے سلسلے میں انٹرنیٹ کی استعمال کی اجازت ہوتی ہے, ان کے لیے بھی بہت ہی محدود پیمانے پہ, صرف یعنی یوں سمجھے ای میل کرنا, ای میل ریسیو کرنا, اتنا تھا بس, اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا. یہ لوگ فون استعمال نہیں کرتے, ٹیلی فون استعمال نہیں کرتے, موبائل استعمال نہیں کرتے. ان کے اسکولز الگ ہوتے ہیں, باقیوں کے اپنے یہودی برادری کے اسکولوں میں بھی نہیں جاتے, اپنے اسکول الگ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے ویلیوز, ان کے ٹریڈیشن وہی یہ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی دوسرا نہ گھس کے اندر آ جائے, بس ہم جو ہیں بس ہم ہی ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ بجلی کا استعمال نہیں کرتے. جی ہاں, بجلی کا استعمال خاص طور پر جو شبات کا دن ہوتا ہے, سیٹرڈے کو موسٹلی شبات منایا جاتا ہے, اس میں یہ بجلی یوز نہیں کرتے. یہ لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں جو بیڈ رومز ہوتے ہیں اس میں 2 بیڈز پڑے ہوتے ہیں, ایک بیڈ نہیں ہوتا. اچھا, اب اس کی کیا وجہ ہے وہ میں یہاں پر مطلب بیان کرنا نہیں چاہتا, آئی نو, لیکن میں یہاں پر بتانا نہیں چاہتا. آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیجئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن ان کے یہاں 2 بیڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ہیں شادیاں بہت جلدی کر دیتے ہیں, 17 سال 18 سال میکزیمم 19 سال کی ایج تک یہ لڑکا ہو یا لڑکی اس کی شادی کرا دیتے ہیں, اور بچے بہت زیادہ پیدا کرنے پہ یہاں پر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ کریں. اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اس کمیونٹی کے اندر. یہ جوئش کمیونٹی کا ہی حصہ ہے ایک, تو باقی کے اسرائیل سے یہ الگ تھلگ ایک طرح سے رہتے ہیں. تو یہ جو بٹالین تھی یہ خاص طور پر اس کے لیے بنائی گئی ہے. اس پہ امریکہ سینکشنز لگا رہا ہے. اب سینکشنز وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتے ہیں کہ جی جو امریکن ہتھیار ہیں وہ یہ والی بٹالین یوز نہ کرے, باقی کریں, یہ نہ کریں. ابھی اس طرح کے جو سینکشنز ہیں وہ خاص کوئی اس میں میرا نہیں خیال کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹیز کے اوپر. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس بٹالین کے جو ٹاپ کے آفیسرز ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی ویزا ریسٹرکشنز اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں, وہ بھی میرے خیال سے وہ کور کر لیں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے امریکہ کے اندر, تو میرے خیال سے یہ جو بہت سیویئر قسم کے سینکشنز ہیں ان کو یہ اوائڈ کروا لیں گے اینی ہاؤ. لیکن نیوردلیس سینکشنز کا لگنا, امریکن سینکشنز کا لگنا اسرائیلی فوج کے کسی حصے کے اوپر, یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے. اور اس کا بیسیکلی وہ جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا وہ امریکن جو نیشنل تھا, امریکن سٹیزن جو کہ فلسطینی امریکن آپ کہہ سکتے ہیں, اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اس بٹالین کے اوپر سینکشنز لگانے ہیں.